جرت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ اور اب اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں دارالعلوم میں طلباء کی تعداد، دارالعلوم کے کھانے کا نظام اور دارالعلوم کے سالانہ بجٹ کے بارے میں۔ سب سے پہلے دارالعلوم کا جو سالانہ بجٹ اس وقت تھا جب ہم سن 2012 میں وہاں پڑھتے تھے، اس وقت دارالعلوم کا ایک سال کا بجٹ 20 کروڑ روپے تھا۔ 20 کروڑ روپے ایک سال کا بجٹ تھا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں آپ، ایک دن کا خرچہ تقریباً 5 لاکھ سے اوپر تھا۔ ایک دن کا خرچہ دارالعلوم کا 5 لاکھ سے اوپر تھا سن 2012 میں۔ اور اب جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے، ترقیات، خرچے، اخراجات وغیرہ زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب وہاں کا جو گوشوارہ ہے آپ دیکھ لیجئے، شاید اور زیادہ بڑھ گیا ہو۔ اور یہ جو بجٹ ہے، ایک دن کا 5 لاکھ کا خرچہ کہاں میں ہے؟ اساتذہ کی تنخواہ، بچوں کے کھانے کا نظم اس کے اندر ہے۔ دارالعلوم کے اندر جو تعمیری کام ہوتا ہے، جیسا کہ شیخ الہند لائبریری بنی ہے، کوئی اور منزل بنی ہے، کوئی اور چیز بن رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، وہ خرچہ الگ ہے۔ تو دارالعلوم کا یہ سالانہ بجٹ ہے 20 کروڑ روپے، تقریباً اوسطاً ایک دن کا 5 سے 5.5 لاکھ روپے ایک دن کا خرچہ بنتا ہے۔ دارالعلوم کے اندر کھانے کا جو نظم ہے، دارالعلوم کے کھانے کا نظم یہ ہے کہ روزانہ 2 وقت کا کھانا بنتا ہے، دوپہر کا اور شام کا۔ دارالعلوم میں ناشتے کا نظم نہیں ہے، بچوں کو اپنی طرف سے اپنے ناشتے کا نظم کرنا پڑتا ہے، لیکن دوپہر میں کھانا ملتا ہے، شام میں کہ جو وہاں کے نان روٹی وغیرہ جو ہوتی ہے بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ ہمارے دیار میں آج بھی یہ مشہور ہے کہ طلبہ جو ہارڈ ورک کرتے ہیں، کوئی وزنی کام، طاقتور کام ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی اس نے کر لیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نان کھائے ہوئے ہیں، اس نے نان کھایا ہوا ہے، اس لیے اس میں سے اس کو طاقت ملی ہوئی ہے۔ تو نان کھانے والوں کو طاقتور سمجھا جاتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر برکت بھی رکھی ہے اور طاقت بھی رکھی ہے۔ جو وہاں کا کھانا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ اس کو کھا کے طاقت بھی آتی ہے، اور علم حدیث کی نورانیت بھی آدمی کو میسر ہوتی ہے، پڑھنے میں دل بھی لگتا ہے۔ تو یہ تھا دارالعلوم کا سالانہ بجٹ اور دارالعلوم کے کھانے کا نظم۔ اب رہ جاتی ہے بات دارالعلوم کے طلباء کی تعداد کی، کیونکہ جس سال ہم نے پڑھا سن 2012 کے اندر دورہ حدیث شریف میں جو عالم کورس کا آخری سال ہے، تقریباً 950 طلباء تھے۔ 950 طلباء۔ میں نے عرض کیا کہ دارالحدیث کی جو پرانی عمارت ہے جس میں پہلے دورہ حدیث کی تعلیم ہوتی تھی، وہاں جگہ جب کم پڑنے لگی تو مسجد رشید کے تہہ خانے میں دورہ حدیث کو منتقل کیا گیا۔ تو 950 سے زیادہ ایک کلاس کے اندر 950 سے زیادہ طلباء تھے۔ اور اگلے سال میں نے سنا جب میں فارغ ہو کر کے آ گیا کہ 250 بچے دورے کے اندر اور لینے کا فیصلہ کیا ہے دارالعلوم نے، اور اسی وجہ سے اب تقریباً دورہ حدیث میں جو آخری سال ہے فائنل ایئر، اس کے اندر 1200 سے زیادہ بچے لیتے ہیں دورے کے اندر۔ یوں کہہ لیں کہ ہر سال دارالعلوم سے 1200 سے زیادہ علماء فارغ ہو کر کے اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، دنیا بھر میں جاتے ہیں اور دین روشن کرتے ہیں، علوم نبوت، علوم قرآن، علم حدیث کو لوگوں کو سکھلاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، لوگوں کو نمازیں پڑھاتے ہیں، حرام و حلال کا مسئلہ بتاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ ایک سال کے اندر 1200 سے زیادہ دارالعلوم سے طلباء فارغ ہو کر کے آتے ہیں۔ اور اب شیخ الہند لائبریری کے اندر جو ہے دورہ حدیث کی فراغت ہوتی ہے، تو ایک کلاس کے اندر 1200 سے زیادہ ہیں۔ اس سے جو نیچے کی کلاس ہے مشکات شریف جس کو کہا جاتا ہے، تو مشکات شریف کے اندر بھی تقریباً 800 سے 1000 کے درمیان بچے لیے جاتے ہیں۔ اس سے نیچے کی جو کلاس ہے، میں نے عرض کیا کہ 8 سال کا عالم کورس ہے، ہر کلاس کے اندر 300 سے 400 سے اوپر ہی بچے ہیں، اس سے کم نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ شعبہ تجوید الگ ہے، شعبہ تحفظ ختم نبوت الگ ہے، تخصص فی الحدیث الگ ہے، اس کے علاوہ ادب الگ ہے، افتاء الگ ہے، اور جو حفظ و ناظرہ کی کلاسیں ہیں وہ الگ ہیں۔ تو تقریباً 10 سے 12 ہزار سے زائد طلباء پڑھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے اندر۔ اور آپ کو ایک اور عجیب بات اب میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ یقین نہ کریں کہ دارالعلوم کے اندر جب داخلہ ہوتا ہے، دارالعلوم کے بارے میں کہاوت ہے کہ اگر کسی کو تقدیر دیکھنی ہو کہ میری تقدیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ دارالعلوم کے اندر داخلہ لے لے۔ اس لیے کہ یہ خود میرا تجربہ ہے کہ دارالعلوم میں داخلہ صلاحیت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو وہاں پر علم کے لیے متعین فرماتے ہیں اسی کا داخلہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ میں پڑھنے والے اچھی صلاحیتوں کے مالک، ہم سے بہتر صلاحیت والے، انہوں نے ہمارے ساتھ وہاں پر فارم بھرا، امتحان دیا، لیکن ان کا داخلہ نہیں ہوا، ہم جیسے کمزور لوگوں کا داخلہ ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر کے تعجب کی بات یہ ہے
ہمارے ساتھ پڑھنے والے اچھی صلاحیت کے مالک، جس سال ہم نے وہاں پر امتحان داخلہ دیا انہوں نے بھی دیا، ہمارا ہو گیا، ان کا نہیں ہوا، اگلے سال پھر انہوں نے وہاں پر داخلہ فارم بھرا، امتحان دیا، پھر بھی ان کا نہیں ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے اگر کسی کو قسمت آزمانی ہو کہ قسمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ دارالعلوم کے اندر داخلہ لے، اس لیے کہ اچھی صلاحیتوں کے مالک رہ جاتے ہیں، اور جن کی صلاحیتیں اچھی نہیں ہوتی وہ دارالعلوم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ان کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہاوت ہے کہ وہاں پر صلاحیت کی بنیاد پہ نہیں، چونکہ اساتذہ کو نہیں پتا کہ سامنے والا کون ہے، کتنی صلاحیت ہے، کتنی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ بس اللہ کی طرف سے دل میں فیصلے ہوتے ہیں، اور ان کی بنیاد پر وہاں پر جیسا کہ ظاہر سی بات ہے کہ داخلے جو ہوتے ہیں وہ تو امتحانات کی بنیاد پہ ہی ہوتے ہیں، لیکن کس کو کتنا نمبر دینا ہے یہ اساتذہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بات ڈالتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے اچھی صلاحیتوں کے مالک رہ جاتے ہیں، جن کی صلاحیتیں اچھی نہیں ہوتی وہ دارالعلوم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دارالعلوم کے اندر داخلہ لینا لوگ اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ میرا دارالعلوم دیوبند کے اندر داخلہ ہو جائے۔ ہمارے ساتھی جب ان کا داخلہ ہوا انہوں نے یہ کہا، باوجود یہ کہ وہ عالم ہو چکے تھے پھر بھی داخلہ لیا انہوں نے، اور یہ کہا کہ اب تقریباً 6 سال تک میں دارالعلوم سے نہیں جاؤں گا، وہ چاہے میں وہاں پر افتاء کروں، چاہے وہاں پر ادب کروں، چاہے وہاں پر سلائی کا کام سیکھوں، میں کچھ بھی کروں، لیکن 6 سال تو میں دارالعلوم میں رہنے والا ہوں، اب دارالعلوم کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اور آپ کو تعجب کی بات بتاؤں، میں اور آپ جن کی زیارت کے لیے دور دراز سے سفر کر کے جاتے ہیں، وہاں پر جو اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، لوگ جن سے ملنے کے متمنی رہتے ہیں، ہزاروں روپے ٹکٹوں میں خرچ کر کے، یا اگر وہ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ان کو ہدیہ دینا، ان سے ملاقات کرنا، ان کے ہاتھوں کو چومنا باعث برکت سمجھتے ہیں، اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ ہماری حضرت سے ملاقات ہو جائے۔ وہ تمام بزرگان دین، وہ تمام بڑی ہستیاں، وہ تمام بڑی شخصیتیں وہاں موجود ہیں، اور دارالعلوم کے طلبہ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ فری میں ان کو ان اکابر کی زیارت ہوتی رہتی ہے، مسجدوں میں ملاقات ہوتی رہتی ہے، جب سبق پڑھتے ہیں تو ایک گھنٹہ ان کے نورانی چہرے کو دیکھنے کا، علم حدیث ان سے سمجھنے کا اور پڑھنے کا موقع میسر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم کے اندر داخلہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ دارالعلوم کے تعلق سے ایک اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، دارالعلوم کے اندر جو طلبہ غریب ہیں، خود کفیل نہیں ہیں، جن کے ماں باپ غریب ہیں، جو ان کے اخراجات نہیں اٹھاتے، تو جہاں دارالعلوم ان کو فری میں رہنے کے لیے کمرہ، کھانے کے لیے کھانا دیتا ہے، وہیں پر ساتھ میں وظیفہ بھی دیتا ہے۔ جو عام طلبہ ہیں، ہر بچے کو ہر مہینے 100 روپے، جس وقت ہم پڑھتے تھے اس وقت 100 روپے تھے، اب شاید 200 روپے ہو گئے ہوں، تو جو چھوٹی جماعت کے طلبہ ہیں ان کو 100 یا 200 روپے، اور جو بڑی جماعت کے طلبہ ہیں جیسے تحفظ والے، تخصص والے، قرات والے، ان کو ہر مہینے 500 روپے وظیفہ دیا جاتا ہے، اور سال میں جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو ان کو رضائے لحاف کمبل دیا جاتا ہے، اور ان کو جوتے دیے جاتے ہیں، اور جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو ان کو ایک باریک کپڑا دیا جاتا ہے۔ تو یہ دارالعلوم کے اندر طلبہ کے وظیفے کا اور کپڑے لتے پہننے کا نظام ہے۔ آپ سوچئے کہ جس وقت ہم پڑھ رہے تھے ہماری کلاس میں 950 طلبہ تھے، تو ہر مہینے 9,500 روپے صرف ایک کلاس کے طلبہ کو دیے جاتے تھے۔ اور جو قرات والے ہیں، آپ سمجھ لیجئے اگر 200 بھی طلبہ ہیں قرات کے درجے میں اور ایک بچے کو 500 روپے دیے جاتے ہیں تو اندازہ لگا لیجئے۔ اس کے علاوہ تحفظ والے ہیں، تخصص والے ہیں، اگر ایک کلاس کے اندر 50 بچے بھی مانیں اور ہر بچے کے 500 روپے مانیں تو آپ سوچئے کہ ایک مہینے کا طلبہ کو روپیہ پیسہ دینا کتنے لاکھ بن جاتا ہے ایک مہینے کا۔ یہ نظام ہے دارالعلوم کے اندر، ان بچوں کو دیا جاتا ہے جو خود کفیل نہیں ہیں، جو اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو اس طریقے سے جہاں ان کے لیے رہنا کھانا پینا فری ہے تو وہیں پر وظیفہ بھی ہے، اور ساتھ میں کپڑے لتے اور موسم کے اعتبار سے جیسے جیسے موسم بدلتے ہیں تو موسم کی ضروریات کے اعتبار سے ان کو ہدیے اور گفٹ بھی دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھا دارالعلوم کے طلباء کی تعداد کے اعتبار سے اور دارالعلوم میں داخلے کا عجیب و غریب نقشہ جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رسول اللہ